غلام باز سندری جی سے کہتا ہے کہ اب دنیا میں تمہارے لیے کوئی بچہ نہیں، اب وقت ہے کہ ہم دونوں کا نکاح کر لیں تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر ایک محفوظ اور پرسکون جگہ پر رکھ سکوں۔ سندری بھی خاموشی سے اس کے بات پر رضامندی ہو جاتی ہے۔ اچانک غلام کے فون پر جہاد کی کال آتی ہے۔ جہاد بتاتا ہے کہ جو لڑکی تمہارے ساتھ اسے فوراً ختم کرو اور فوراً حویلی پہنچ۔ غلام یہ سن کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور ہلکے خوف کے ساتھ کہتا ہے کہ دادی یہ اب کیا کہہ رہی ہے، میں اس لڑکی کو کیوں نقصان پہنچاؤں؟ جہادہ جواب دیتا ہے کہ جیسے کہا ویسے کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں خود کارروائی کر دوں گی۔ یہ سن کر غلام کا دل تک چت سے رہ جاتا ہے۔ غلام فوری طور پر سندری کو اس کے دوست کے گھر چھوڑ دیتا ہے اور فوراً حویلی کی طرف نکل پڑتا ہے۔ وہاں پہنچ کر جہادہ پوچھتا ہے کیا تم نے میرا کام مکمل؟ غلام کہتا ہے کہ دادی آپ میری جان لے سکتے ہیں لیکن میں کسی کو خود مارنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ اس میں بادشاہ وہاں پہنچتا ہے اور حیرانی سے پوچھتا ہے کہ یہ قتل کی باتیں کہاں ہیں؟ گھبرا جاتی ہے۔ بادشاہ متعدد لہجے میں کہتا ہے کہ کہیں غلام کے ساتھ وہ لڑکی تو نہیں جو اماں اور یا پھپھو کی بیٹی ہو اور جیسے پاپا قتل کروانا چاہتی ہے؟ غلام جواب دیتا ہے کہ مجھے اس کی حقیقت کی مکمل علم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ اس لڑکی کا حویلی سے گہرا تعلق ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں شاید وہی لڑکی اماں اور پھپھو کی بیٹی ہے، ہمیں اسے وہاں فوراً لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اہل خانہ سے مل سکے۔ غلام اور بادشاہ جلدی سے سندری کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں جب سندری دروازہ کھولتی ہے بادشاہ سے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے سندری ہم تمہیں کسی اہم شخص سے ملوانا چاہتے ہیں۔ سندری پر غلام کا اعتماد دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ غلام اسے سیدھا حویلی لے جاتا ہے، وہاں اسے خورشید سے ملواتا ہے۔ خورشید کی خوشی حد ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، عاشق علی کی بیوی ہوں۔ سندری اپنی ماں کو دیکھ کر بےحد خوش ہو جاتی ہے۔ غلام پھر کہتا ہے کہ سندری کا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا اس لیے ہم نے دونوں نے نکاح کا فیصلہ کیا، لیکن اب جب تم مل گئی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہمارے نکاح کی ترکیب کرو۔ سن کر بادشاہ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے غلام یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سندری صرف میری ہے اور یہ وہی لڑکی جسے میں اتنے عرصے سے تلاش کرتا۔ غلام عاجزی سے کہتا ہے بادشاہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں ہر بار کی طرح آپ کے سامنے سر جھکا دوں گا۔ بادشاہ فوراً اپنی اور سندری کی شادی کی تیاری شروع کرواتا ہے لیکن سندری خوش نہیں ہوتی ہے۔ وہ فوراً غلام کے کمرے جا کر کہتی ہے کہ وہ بادشاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ غلام سے مدد مانگتی۔ غلام کہتا ہے کہ سندری خود کو سنبھالو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور کوئی تمہیں زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسی وقت بادشاہ وہاں آ جاتا ہے اور سندری کو غلام کے ساتھ دیکھ کر اپنا غصہ میں قابو نہیں رکھ پاتا اور غلام کے گردبان پکڑ کر غصے میں کہتا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ آج سے ہماری دوستی ختم، اگر آئندہ تم سندری کے پاس بھی ہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ غلام سندری کے بادشاہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے موجود ہونے کے باوجود کسی کو بھی سندری کے ساتھ زبردستی کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس طرح دونوں کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں اب بادشاہ غلام کو مار ڈالے گا یا مروا ڈالے گا؟ کیا آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریے گا۔ یہ جو اتنی گہری دوستی ہے اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بادشاہ غلام کو کہتا ہے کہ آئندہ سے ہم دونوں دشمن ہیں اور دوست کبھی بن بھی نہیں سکتے۔ میں تم سے اپنے بھائیوں میں غلط رویہ رکھا تھا لیکن تم نے کیا کیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ غلام بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بادشاہ اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ دوستی دشمنی بدل جاتی ہے اور کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جس میں نئے موڑ اور کرداروں کے تعلقات کے پیچیدہ پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اب آگے کیا ہونے والا اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ